تو جو آدمی اپنے دل پر برا سمجھے کسی چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، وہ تو وہاں شرکت نہیں کرے گا. شرکت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ شرکت کرنے کا مطلب یہ ہوا، خاموش رہنے کا مطلب یہ ہوا ہم بھی برابر ہے تمہاری شریک، ہم بھی تمہارے برابر ہیں. تم جیسا اپنے غیر ضروری کاموں سے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو تو ہم بھی تمہارے برابر میں ہیں. کوئی فرق نہیں تم میں اور ہمارے میں، تم بھی برابر ہے ہم بھی برابر ہیں. یہ بات الگ ہے کہ تم بجا رہے ہو، ناچ رہے ہو، گا رہے ہو اور وہ تمہارا ناچنا گانا بجانا ہم سن رہے ہیں، تو برابر ہے. کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کیوں فرمایا جس چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، مٹانے کے لیے آئے تھے، اس کو بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے، وہ چیزیں ہم ایجاد کرنا تو نہیں ہے لیکن کرنے والوں میں شریک ہونا بھی تو کیا کم ہے؟ یہ بھی تو کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. ہم بھی برابر کے شریک ہو گئے اس کے اندر. حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی رسول ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، ایک جگہ گانے کی آواز آ رہی. یہ گانا ہمارے جیسا نہیں تھا، جیسا ہندوستانی یا اردو یا ہندی کا گانا ہے اور ایسا جو ہے ساز باز گانا وغیرہ. یہ عربستان کا گانا ہے. یہ اکثر و بیشتر گانا بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی اپنے دھن میں ہوتا ہے. جہاں ساز اور باز سارنگی کے ساتھ گانا گا رہا تھا یا راگ چلا رہا تھا تو لوگ ٹھہر کر اس کی راگ کو سن رہے تھے. اس کا نام آیا ہے زازان، وہ گانے والے کا نام ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے. اب شاید اس زمانے کے گانوں میں بھی کچھ تھوڑی بہت نصیحتیں وغیرہ بھی رہتی تھی جو ہم اپنے بچپن میں بھی سنتے تھے، تو کچھ گانوں میں بھی نصیحتیں ہوا کرتی تھی. والے باتیں یہ الگ چیز ہے، آج کے فحش گانوں کے اندر نہیں معلوم کیا چیز ہے. تو تھوڑی دیر ٹھہر کر سن کر کہا کیا ہی اچھی آواز ہے، کیا ہی اچھی آواز ہے، اگرچہ کہ اس کی آواز قرآن میں ہوتی. کیا ہی اچھی آواز ہے کہ کیا ہی اس کی آواز قرآن میں ہوتی ہے، یعنی شرع میں ہوتی، حدیث میں ہوتی. یہ کہتے ہوئے اپنا چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا، یعنی چہرے رومال ڈال دے کر وہاں سے آہستہ سے نکل گیا. اچھا یہ منظر وہ زازان دکھ رہا تھا کیونکہ بہت بڑے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے تھے. جیسا جاتے ہوئے دیکھا تو بہت سارے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے گئے. جیسا انہوں چلے گئے تو اس کا گانا بند کر دیا. پوچھا کہ بھئی یہ کون تھے؟ تو کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابی. کہنے لگا بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ تیری آواز کو سننے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرے اور یہ الفاظ بولے کہ آئی اچھا ہوتا کہ قرآن کی آواز میں ہوتا. یہ کہتے ہوئے اپنا کپڑا چہرے برداشت کر نکل گئے. کہا کہ میری آواز سے ناراض ہو گئے؟ تو کہنے والے کہا ہاں ناراض تو ہوئے، اس لیے تو واپس چلے گئے. فوراً وہ آلات جو تھا، یہ سارنگی تھا یا کیا بھی تھا، ساز و باز جو بھی تھا، اسی وقت میں پٹک کر توڑ دیا. سیدھا حضرت کے پیچھے کہا کہ حضرت معاف کیجیے گا، میں نے تم کو بہت تکلیف دیا، میں غلطی کا احساس بھی کرتا ہوں اور آئندہ سے نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہوں. تو میرے بزرگوں دوستوں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ حضرات ان چیزوں کا پوری طریقے سے عمل کرتے تھے کہ کوئی برائی دیکھتے تو پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اگر نہیں تو زبان سے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم دل سے اس کا انکار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ بات ہمارے لیے نامناسب ہے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف چل رہی ہے. دہلی میں مولانا ضیاء الدین صاحب قاضی القضات تھے، صدر قاضی دلی کے. اب آپ نام سنے ہوں گے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. اکثر و بیشتر اس میں سے بہت سارے لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے. بہت بڑی درگاہ ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت مانے ہوئے اللہ والے ہیں. انہیں کے نام سے وہ پوری بستی قائم ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب بلکہ دوست تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صوفی قسم کے آدمی تھے اور حضرت ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات شرع کے پابند تھے. یہ معرفت کے اندر اپنے آپ کو لگائے چل رہے تھے اور یہ شریعت کے بہت پابند تھے. چونکہ آپ حضرات اکثر و بیشتر سنے ہوں گے
آج کل درگاہ شریف میں عرصہ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. اب ہمارا بھی جانا ہوتا ہے کبھی کبھار. عوانی معلوم بیچارے ڈھول چالو بجانا شروع کر دیا, ہارمونیم بھی بجانا شروع کر دیا, نہیں معلوم کیا کیا ہے. حالانکہ یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. اس زمانے میں یہ باتیں نہیں تھیں, آج کے ایجادات نہیں. کیونکہ اس زمانے میں کچھ ڈف وغیرہ ہوا کرتا تھا, جس کے ایک طرف میں باجا ہوتا ہے بجاتے تھے تو دوسری طرف آواز نکل جاتی تھی, یہ جائز تھا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کچھ نعتیں نغمے سننے کے خواہش مند تھے, اور حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ الخزاں تھے وہ شرع کے اتنے پابند تھے کہ ذرا سی بھی غلطی ان کو ناقابل برداشت تھی. مگر دونوں میں آپس میں جوڑ تھا, اتنا جوڑ تھا کہ ایک دوسرے کو چھوڑ کے نہیں رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹینٹ ڈالے ہوئے ہیں اور اندر کچھ نعتیں نغمے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں آواز سے. ادھر سے حضرت ضیاء الدین جو قاضی الخزاں تھے آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. دیکھا کہ ٹینٹ اندر چاروں طرف سے بند ہے, یعنی پردہ پڑا ہوا ہے, اندر کچھ آوازیں نعتیں اور نغمے, کہیں گانا بجانا سمجھے ہوں گے آپ حضرات, میں نعت اور نظم بتا رہا ہوں, تو آواز سے چل رہی ہے. وہاں پر حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے, تھوڑی دیر ٹھہر کر سنے. کہا کہ اچھا آج تو حضرت نظام الدین صاحب یہ نعت اور نظم سن رہے ہیں, یعنی راگ اور آواز کے ساتھ. یہ بات تو ان کے لیے خیر مناسب ہے, لیکن دوسروں کے لیے یہ معاملہ ان کے ہاں جانے کے بعد یہ آواز اور زیادہ جو ہے راگ رگیلی میں اور ساز باز میں تبدیل ہو جائے گی, یہ نامناسب ہے. لہذا اب یہ شرع کے پابند تو ٹھیک تھے, اب یہ حدیث کو سامنے رکھ کر من رعا بیدی اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے, کیونکہ خرید کا معاملہ تھا, دوستی کا بھی معاملہ تھا. ہمیشہ ہم ان کے جو ہے اس میں پروگراموں میں شریک ہوا کرتے تھے, تو ٹھہر کر کہ بھائی اب یہاں روکنا چاہیے, آواز دیے, روک دو, آواز روک دو, یہ تمہاری آواز باہر تک آ رہی ہے, یہ اندر اندر ہی اگر ہو جائے تو مگر یاد رکھیے پھر میں اس کو دوہرا رہا ہوں, یہ صرف ساز اور باز نہیں, صرف راگ اور رگیلی کا معاملہ تھا, یہ نعت اور نظم پڑھا جا رہا تھا, یعنی کچھ نغموں کی آواز میں پڑھی جا رہی تھی. لیکن یہ بات بھی مولانا ضیاء الدین صاحب برداشت نہیں کر سکے, کہا کہ روکنا چاہیے. آج یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کر یہ معاملہ کر رہے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک عام رواج ہو جائے گا کہ بھائی انہوں کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا چاہیے, انہوں کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی قوالی کرنا چاہیے, قوالی میں وہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. آج نہیں معلوم نہیں کیا کیا جو ہے لوگ نہیں معلوم کر رہے ہیں. میرے بزرگوں دوستو, یہ جو کر رہے ہیں لوگ حضرات, ان سے ہی پوچھے کہ یہ کیا مناسب ہے. کہا کہ نہیں مولانا, ہم لوگوں کو جمع کر کے کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں. ایک صاحب سے میں بات کی تو کچھ نصیحتیں قوالی سے ہوتی ہے, نصیحتیں گانوں سے ہوتی ہے, نصیحتیں غیر ضروری چیزوں سے ہوتی ہے. نماز کا وقت ہوگا, نماز کا وقت ہوگا تو بند کر لیتے, نماز کا وقت نماز پڑھ لیتے. ارے اللہ کے بندو, یہ اپنی جگہ پر ہے, مگر یہ جو چیزیں آپ ایجاد کیے ہوئے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے. حضرت خواجہ بدر نواز رحمۃ اللہ علیہ جو گلبرگہ شریف میں صحبت کے ہیں, ان کے جو سجادہ شریف ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بہرحال اب میں پوری پول کھول کر دیتا تھا, لیکن اب یہ موقع نہیں ہے, چنانچہ اس بات کو جو ہے وہاں تک محدود رکھیے. تو یہ بات ہے کہ حضرت ضیاء الدین صاحب دیکھا کہ یہ اندر نعتیں نظمیں نغمے ہو رہی ہیں, تو انہوں بول دیے زبان سے کہ روک دو. وہاں روکنے کی تیار نہیں ہے, انہوں اپنے مست میں ہے. اب لیکن بھائی ہاتھ سے روکنا چاہیے, زبان سے تو نہیں روک رہے, ہاتھ سے روکنا چاہیے. تو وہ جو ٹینٹ تھا وہ ٹینٹ کے رسیاں کاٹ دی. اپنے ساتھی ٹینٹ کے رسیاں کاٹ دی, ٹینٹ جب گر جائے گا اوپر پھر خود بخود بند ہو جائے گا. ٹینٹ کے رسیاں کاٹ دی. ٹینٹ کے رسیاں جب کاٹے تو معلوم اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا, اللہ کیا چاہتے تھے, اور ان کا کیا جو ہے معاملہ تعلق اللہ نے آتا تھا, وہ الگ بات تھی. حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کہ میرا کام تھا ہاتھ سے روکنے کا, روکا. میرا دوسرا کام تھا زبان سے بولنے کا, بولا. اس کے بعد میں بھی اگر یہ معاملہ میرے قابو کے باہر کا ہے, اس کو دل میں برا سمجھ کر نکل گیا. کافی زمانے تک, کافی دن تک حضرت کے محفل میں پروگراموں میں شریک نہیں ہوئے.
حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بولے ارے بھائی کیا بات ہے